प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हिलाल अहमद साहब हैं स्टूडियो में, सीनियर फेलो CSDS। मदन गोपाल सिंह जी हैं, आप सूफी जिंदगी को, सूफियाना जिंदगी को गाते हैं, जीते हैं, बरतते हैं और समझदारी रखते हैं। मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब हैं, फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली में जो है कि शाही इमाम हैं और उस चांदनी चौक के इलाके से आते हैं जहां संगीत की अपनी एक दुनिया है। ज़फ़रयाब जिलानी साहब हैं, आप वकील हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से भी आप दुनिया भर में जाने जाते हैं। तनवीर सादिक साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप श्रीनगर से हैं। और तैमूर रहमान पाकिस्तान से हैं। स्वाइप के जरिए आपका विशेष रूप से स्वागत है। तैमूर रहमान का एक म्यूजिक वीडियो मैं आखिर में सुनाऊंगा। लाल बैंड के नाम से आप हिंदुस्तान में भी कई लोग जानते हैं और बड़ा क्रांतिकारी इनका गाना रहता है जो मुल्ला मौलवियों और पर इनकी टिप्पणी रहती है। लेकिन पहला सवाल मैं शुरू करना चाहता हूं मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब से। मुफ्ती साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि इस्लाम में संगीत नहीं है? ये जो फतवा आया है, मैं फतवे की दरकार और उस पर विवाद पर नहीं बात करना चाहता कि कब किस मसले पर फतवा आ जाए, ये दावा करना बड़ा मुश्किल है और फिर बहस पूरी तरह से बदल जाए। मतलब मैं क्या करूं, शमशाद बेगम को भूल जाऊं, बेगम अख्तर को भूल जाऊं, मोहम्मद रफ़ी को भूल जाऊं, बिस्मिल्लाह खां को भूल जाऊं, और इन सब को भूलते हुए मैं कैसे आपकी इस बात को जज्ब कर लूं, स्वीकार कर लूं अहमद साहब कि इस्लाम में संगीत की कोई जगह नहीं है? देखिए, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो कोई ख़ास तौर से मजहबी उनकी शिनाख्त नहीं है। हमारा मकसद यह है कि कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुसलमानों की ज़िंदगी ढाली जाए। अगर किसी मुसलमान की ज़िंदगी से हम शरीयत समझने लगेंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। बहरहाल, संगीत अगर किसी म्यूज़िक के साथ है या बैंड की शक्ल में है और वो लड़कियां गा रही हैं, तो जो मुफ्ती साहब ने कहा है, मैंने तो उस बैंड को नहीं सुना, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो ठीक ही कहा होगा। और मैं यही कहूँगा कि जो आपकी, मैंने इतनी सारी डिस्कशन सुना, आपकी बात सुनी, तो हमें तो कुरान और हदीस के फैसले पर रहना है। दुनिया क्या करती है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमें बड़े तो अदब से जो भी मुसलमान है मुफ्ती मुकर्रम अहमद मजहब पर रहना है। जी, आपने एक बात कही है कि जो निजी ज़िंदगी जो हैं, जो कुछ मुख्तलिफ मुसलमान लोग हैं, उनकी निजी ज़िंदगी से शरीयत को हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसी शरअ को आप उनकी निजी ज़िंदगी पर, आप इस्लाम के नाम पर आप लागू भी करते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉलर ट्यून क्या है, वो संगीत है या नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैंने जाना है और पूछा है लोगों से आपके आने के पहले। रसूलुल्लाह जब मदीने गए थे तो वहाँ की लड़कियों ने दफ मतलब डफली बजाते हुए नशीद गाकर उनका स्वागत किया। और हमारे दर्शक अगर यूट्यूब में नशीद टाइप करें तो हजारों वैरायटी मिल जाएंगी। आप कहीं अपनी सुविधा से, अपनी जानकारी का और हैसियत का इस्तेमाल करते हुए ये चुनाव तो नहीं कर रहे कि जब आपकी सुविधा हुई आपने संगीत को इस्लाम से अलग कर दिया, जबकि ये सारी बातें दर्ज हैं। मैंने अभी अजान का जिक्र नहीं किया है, मैंने अभी मरसिया के बारे में भी आपसे नहीं पूछा है। अहमद साहब, देखिए, वो आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो ज़रूर उन्होंने दफ बजाए, लेकिन आजकल जो बैंड और मौसीकी और गिटार और तरह तरह के जो मौसीकी के आलात हैं, क्या उस ज़माने में थे? क्या उन लोगों ने बजाए थे? इसमें देखिए, जो मजहबी ज़िंदगी है उसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। आदमी आज़ाद है, वो अपने तौर से जो चाहे करे, लेकिन हमें कुरान और हदीस के मुताबिक देखिए, मैं बहुत कम जानकारी रखता हूं, कुछ इतिहास मैंने भी पढ़ा है। आपकी मदद के लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मजहबी ज़िंदगी में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि फिर इस्लाम और शरीयत को समझने के लिए इतनी धाराएं क्यों हैं? फिर वो डिस्कशन नहीं है तो क्या है मुफ्ती साहब, क्या है फिर वो? हदीस की अपनी अलग व्याख्या। डिस्कशन हमारा आपका मीडिया के डिस्कशन की जरूरत नहीं, हम मीडिया हैं, हम माध्यम हैं, हम सब उसी समाज के दरमियान। सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, हिलाल साहब आप पूछ लीजिए। देखिए, वो बात सही है, लेकिन माफ कीजिएगा कि और जो लोग हैं हमारे साथ, मैं भी इतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन आलिमों की बात है कि आलिम डिस्कशन करें। माओ शुमा हर एक आदमी बैठ के दीन के मामले में डिस्कशन करे। इसीलिए मैंने आपको बुलाया, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, इसीलिए मैं आपको बुलाया कि आप भी मुफ्ती हैं और आपके फैसले से दिल्ली में ईद का ऐलान होता है।
اس لیے آپ ایک ذمہ دار آدمی. لیکن میں آ رہا ہوں. ہلال صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اپنے موبائل فون پہ میوزک کالر ٹیون کا کیا کیا یہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا, لیکن خیر وہ مہتوپورن سوال نہیں ہے, یہ مزاحیہ سوال ہے. لیکن ہلال صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں مکرم صاحب کو جانتا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں. بہت ایک چھوٹی سی بات, آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ نے بنا دیکھے اس فتوے کی مخالفت یا آپ اس کے سپورٹ میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ جتنا اسلام میں جانتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ بنا دیکھے یا کسی بھی چیز پر بنا دیکھے اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. دوسرا سوال میرا جو ہے, یہ پہلا کمنٹ ہے, دوسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا یہ مجھے بتائیے کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ کیا اسلام میں صرف ایک ہی شریعت ہے اور صرف ایک ہی شریعت کو مسلمان مانتے ہیں؟ دیکھیے, قرآن شریف اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی, آپ کا قول و فعل, آپ کی تقریر, آپ کی تمام باتیں شریعت کے اندر ہیں جی, جن کو علماء نے سمجھا ہے. ہاں, لیکن صرف ایک چھوٹا سا سوال میں جاننا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے معاذ بن جبل کے بارے میں کہ معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ تم اپنے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا میں قرآن دیکھوں گا. تو حضور نے کہا کہ اگر آپ قرآن دیکھیں گے اور کوئی چیز اگر آپ کو قرآن میں نہ ملی تو آپ کیا دیکھیں گے؟ تو حضور نے کہا تو معاذ نے کہا کہ میں طریقہ رسول دیکھوں گا. حضور نے کہا اگر طریقہ رسول میں نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے؟ تو معاذ چپ ہو گیا اور حضور نے کہا کہ اس وقت آپ کو قیاس کرنا پڑے گا, آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا. سب بات یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ شریعت کا کوئی لینا دینا ہماری آج کی سماجی سمسیاؤں کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے. اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو عامل بھی ہونا پڑے گا, اور عامل ہونے کے لیے ہم سبھی کو اپنے چشمے اتارنے پڑیں گے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج اس بات کو کر کے جو فتویٰ دیا گیا ہے تو کیا اسلام کا نام بہت بلند کر دیا ہم نے یا ہم نے اسلام کے نام کو بدنام کر دیا؟ آپ مجھے یہ جواب دیجئے. دیکھیے, مجھے یہ پتہ نہیں کہ بینڈ کیا ہے, کون بجا رہا ہے, کیا اس کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مفتی صاحب. لیکن میں معاف کیجئے گا, آپ نے کہا دیکھیے سارے لوگ گا رہے ہیں. اگر جب بسم اللہ خان صاحب گا سکتے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کون ہے, کس کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ان کے خلاف فتویٰ پاس کر دینے کی مذہبی مقدس شخصیت نہیں, غلط بات. وہ ہمارے ہندوستانی سنسکرتی کے پرتیک رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. لڑکیوں کو بین کیا گیا ہے, اس سے اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ 3 لڑکیاں اگر گا رہی ہیں, یہ مذہب یا کوئی بھی ہندو مذہب ہو, تصویروں کو بنا دینے سے یہ کیا خطرہ ہے اور کیا ڈر جا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ بھی بہت سہمت نہیں ہیں؟ مفتی صاحب نے مکرم صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی سہمت نہیں ہیں؟ میں یہ جاننا چاہیے, ایک ایمانداری ہونی چاہیے کہ اگر آپ بھی اپنی دلیلوں میں سہمت نہیں ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو مفتی صاحب ہیں سری نگر کے, ان کی ہر بات کو جائز ٹھہرایا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مفتی کا دیا گیا ہر فتویٰ ایک دوسرے مفتی کی نظر میں وہ ماننے ہوتا ہے؟ آپ کا دیا ہوا فتویٰ اور دیوبند کے کسی مفتی کا دیا ہوا فتویٰ ایک ہی ہو, کیا یہ ضروری ہے؟ کیا آپ سنشچت کر سکتے ہیں, کیا دعویٰ کر سکتے ہیں اس بات کا؟ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہے تو فتویٰ ایک ہی ہوگا, چاہے آپ کہیں سے بھی لے لیں. لیکن آج جس طرح کی بحث چل رہی ہے یہاں پر, تو ہم ضروری نہیں ہے کہ آج کے معاشرے کو دیکھ کر ہم اس کی تائید کرنے لگیں. بہرحال میں تو یہی کہوں گا, کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے, اور جو میوزک اور بینڈ جو آج کل چل رہا ہے وہ حجت نہیں بن سکتا اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اور بہرحال میں جو مذہبی چیز ہے اس کو میں نہیں سمجھتا. ظفریاب صاحب, ٹھیک ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ظفریاب صاحب, ایک مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی اپنی بات میں, سازوں کو لے کر بات کہی تھی کہ آج کل گٹار ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. تھوڑے آپ کی نظر سے ہی ایمانداری سے میں جاننا چاہتا ہوں, کیا اسلام کے وکاس میں, اس کے سفر میں کیا ساز نہیں تھے کیا؟ ٹھیک سے بولیے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ٹھیک ہے, پر آپ جانے جاتے ہیں, اس ناطے سے بھی آپ جانے جاتے ہیں. میری انفرادی رائے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے میں اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں. کوئی بات نہیں, میں دے رہا ہوں. مفتی صاحب سے بھی آپ نے جو باتیں پوچھی میں نے ان کو سنا. 2 باتیں الگ الگ ہیں میری رائے میں. ایک تو اسلامی شریعت کے مطابق کسی مفتی کا جواب دینا. مجھے نہیں پتا کہ مفتی بشیر الدین صاحب سے
کیا سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا. جو آپ نے میڈیا پہ میں نے سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ انہوں نے ان لڑکیوں کے ذریعے بینڈ کے بجانے پر اعتراض کیا یا ان کو منع کیا, اور کشمیر کے لوگوں نے اس کی تائید کی, کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی. ہم ان کے اس کشمیر کے خاص حالات کے تحت کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہاں پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو اس لیے کچھ لوگوں نے غلط قسم کی دھمکی دی, اس کا کوئی گنجائش, جس کی کوئی جواز اسلام میں نہیں. لہذا دھمکیوں کو آپ اسلام سے مت جوڑے بالکل. وہ جن لوگوں نے دی ہے غلط دی ہے. میں یہ سنگیت کے مسئلے پہ بات کر رہا ہوں, چھوڑیے وہ پولیس نپٹے گی ان سے, جن لوگوں نے دھمکی دی ہے وہ تھانہ دروگا کا کام ہے. میں یہ سنگیت کی بات کر رہا ہوں. سنگیت کے معاملے میں جی میں آپ کی سنگیت کی بات, میں نے آپ کی بات سنی ہے. سنگیت میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی سنگیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایسا کہنا ممکن نہیں. سنگیت کا آپ نے مثال دی دف کی, بالکل صحیح, میں نے بھی سنا ہے, اور مفتی صاحب بھی میرا خیال سے اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے مثال دی اجمیر شریف کی, نظام الدین اولیاء کی, اور ہندوستان کی سینکڑوں ان درگاہوں کی جہاں پر قوالی ہوتی ہے, اور وہ سنگیت کا ایک یقیناً پارٹ ہے. اس میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ اس بات سے تو آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ سنگیت کو ٹوٹلی کہہ دینا کہ صاحب کسی بھی طرح کا سنگیت ہو وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. غالباً یہ میرے خیال سے, اگرچہ نہ میں مفتی ہوں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں, لیکن میں اپنی ذاتی رائے کا یہ آپ سے اظہار کر رہا ہوں. چلیے. لیکن یہ مفتی صاحب کا فتویٰ وہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. دیکھیے میں بہت سے فتوے آتے ہیں, اور ان کا سوال اگر میڈیا اس کو غیر ضروری سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دے تو شاید یہ کنٹرول نہیں. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.